السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے ہی میں نے یہ اپنا پوائنٹ آج سے دو سال پہلے بھی فیس بک پہ ریٹن میں دیا تھا کہ یہ جو امریکن ہے یہودی لابی کے ساتھ مل کر نا، یہ جو نیا مسلک ہے جس کو انہوں نے نام رکھا ہے مسلک ابراہیمی، ایک نیا دین نافذ کرنا چاہ رہے ہیں ہم مسلمانوں پر، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ابھی صدر بنے ہیں امریکہ کے، انہوں نے کل باقاعدہ طور پر محمد بن سلمان صاحب جو خادم حرمین شریف اپنے طور پہ بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو حرمین شریفین کی وجہ سے خادم حرمین شریفین نہیں مانتے، وہ اس قابل بندہ نہیں ہے، وہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے۔ ان کو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا تعاون کریں کہ ہم ابراہیمی مسلک کو آگے لے کر آئیں۔ تو میں دوبارہ سے ایک وضاحت کر دوں، ابراہیمی مسلک بیسیکلی ہے کیا۔ شروع سے جب ہمارے آخری نبی الزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، وہاں سے بھی کفار یہی کہتے تھے کہ آپ کچھ لین دین کی بات کر لیں، کچھ آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، کچھ ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں پر کے جو یہودی تھے انہوں نے کبھی یہی مطالبہ رکھ دیا کہ جناب عالی آپ ساری باتیں اپنی نہ منوائیں، کچھ ہماری بات مان لیں اور کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ وہی سے لے کر آج تک یہ لوگ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا ایجنٹ، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے جو کہ ہمارے اس دین کو ہی نافذ کر لے۔ دین مسلک ابراہیم انہوں نے بیسیکلی کیا ہے، مختصر طور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا قرآن پاک کو، زیادہ سا تورات اور انجیل زبور کو وغیرہ کو مکس کر کے نا ایک اپنا نیا مذہب منسلک کرنا چاہ رہے ہیں ہم مسلمانوں پر۔ جن لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان مضبوط ہے وہ تو اس کے پیروکار نہیں بنیں گے، لیکن جیسے یہ محمد بن سلمان صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے، محمد بن سلمان صاحب کو کیا چاہیے؟ اس کو اپنا تخت چاہیے، اپنی زندگی چاہیے جو کہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کو یہ چیز بھول گئی ہوئی ہے کہ زندگی موت اللہ کے پاس ہے، اور میرا مطلب کہ امریکہ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جب میری موت آ جانی ہے تو امریکہ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو لیکن وہ اپنا تخت بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کرے کہ وہ پازیٹیولی سوچ لے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ ان کا ایجنٹ ہے تو مسئلے کو ہم پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں بہت سے نام نہاد جو علماء کرام ہیں پاکستان میں، ان کی بے شمار منڈیاں لگی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ڈالر دو اور جو مرضی فتویٰ ہم سے لے لو۔ ہو سکتا ہے ہم سے یہ بھی وہ کام کروا لیں، ہمارے ہی علماء کرام ہم سے ہی لے کر ڈالر دے کر وہ ان کو خرید کر فتویٰ جاری کروا دیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، قرآن کو چھوڑیں، تورات کو چھوڑیں، سب کچھ چھوڑیں، یہ جو نیا دین آ گیا ابراہیمی، اس کے اوپر عمل کرنا ہے اب ہم سب نے۔ تو برائے مہربانی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قرب قیامت کے چھوٹے دجالوں میں سے، چھوٹے چھوٹے فتنوں میں سے ایک یہ فتنہ لے کر وہ آ رہے ہیں۔ تو کائنڈلی اس بات کو آپ نوٹ رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، قرآن کے ساتھ اور صحیح احادیث جو مبارکہ ہیں ان کے ساتھ منسلک رہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کو آگے شیئر کرنے کی کوشش کرو، انہی کا ہی مطالعہ کریں تاکہ آپ کا ایمان بچا رہے اور آپ لوگ کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔